بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النور ہے، سورہ نمبر 24، اور ابھی آپ کے سامنے اسی سورۃ النور سے آیت نمبر 16 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک یہ چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ سورۃ النور کی یہ جو آیات ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ وہ آیات ہیں جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاک دامنی کے ثبوت میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اور جن لوگوں نے تہمت لگائی اور پھر اس تہمت کو معاشرے کے اندر پھیلایا، جہاں ان کی تردید کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے، وہیں مسلم معاشرے کو ان تمام چیزوں سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالی حکم بھی دے رہا ہے اور نصیحت بھی فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ جب اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لوگوں نے بہتان کا لفظ اٹھایا تو اے مومنو، تم نے اس طرح سے کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمارے لیے شایع نشان نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہذا بہتان عظیم، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اس آیت کریمہ سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے کہ انسان کا اخلاقی ضابطہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں اچھی سوچ دل میں رکھی جائے اس وقت تک جب تک کہ اس کے بدباطن ہونے کی کوئی ٹھوس دلیل نہ مل جائے۔ اگر کسی کے بدباطن ہونے کی اور بری سوچ رکھنے کا اگر ٹھوس یقین مل جائے، ٹھوس دلیل مل جائے، تو اس وقت اس کے بارے میں ہم بری سوچ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہر انسان کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا یہ اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بتا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے ایاکم والظن، بری سوچ سے بچو، کیونکہ بری سوچ جو ہے وہ جھوٹی باتوں میں سب سے بڑی بات ہے۔ کسی کے بارے میں بلکہ ہر ایک کے بارے میں برا خیال رکھنا اور یہ سوچنا کہ جب تک اس کے اچھائی کے بارے میں ہم کو یقین اور دلیل نہ مل جائے ہم اس کو برا ہی سمجھیں گے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اول مرحلہ میں ہر ایک انسان کے لیے اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں چلتے پھرتے معاشرے کے اندر کوئی بدباطن انسان کوئی بری بات پھیلانا چاہے، اس کے بارے میں کوئی الزام تراشی کرنا چاہے یا اس کے بارے میں غیبت کرنا چاہے، تو ایک مومن اور مسلمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ کہے ما لنا ان نتکلم بہذا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لائق نہیں ہے، ہمارے شایع نشان نہیں کہ ہم ایسی بات کریں۔ سب سے پہلے اس کی تردید کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ سلف سے یہ ثابت ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی کسی کی برائی کرتا یا غیبت و چغلی کرتا تو سب سے پہلے اس کو روکتے کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ تمہارے لیے خود گناہ کا کام ہے، سب سے پہلے اس کو روکتے تھے اور اس کی تردید کرتے تھے۔ ائمہ سلف میں سے کئی ایک سے یہ بات منقول ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب منافقوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگایا تو اس میں مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہم، یہ تینوں اس میں بھی شامل ہو گئے۔ اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو اس بہتان میں شامل ہوئے، جب اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بات بتلائی گئی تو تم نے فوراً اس کی تردید کیوں نہیں کی؟ تم نے اس کو دوسروں تک کیوں بڑھایا؟ اور اسی وجہ سے ان تینوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حد لگایا گیا، 80 کوڑے لگائے گئے۔ اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ کسی کی عزت کو لوٹ لینا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ کسی کی عزت کو معاشرے کے اندر اچھالنا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، اور اس کو بہتان سمجھا گیا ہے۔ اور ممکن تھا کہ اس کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے مومنوں کو اور مسلمانوں کو بخش دیا۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، اے مومنو جب تم نے اس قصے کو سنا تو تم نے ایسا کیوں نہیں کہا
کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی بات کریں. سبحانک، سبحان اللہ، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، تم کو سمجھاتا ہے، تم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا. یعنی منافقین کے چالوں سے، ان کے پیتروں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا. اس زمانے میں صحابہ کرام کو کہا گیا کہ جس طرح سے منافقین نے سازش رچ کر کے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام لگایا اور مسلم معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کی اور مسلم معاشرے کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم یقینی طور پر ایمان والے ہو تو آئندہ ان چیزوں سے بالکل بچ کر کے رہنا اور کبھی بھی ان کو موقع نہ دینا. اور پیغمبر اسلام اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کی جو بیویاں ہیں، ان کی جو عظمت ہے، ان کا جو احترام ہے، ہمیشہ ان کو سامنے رکھنا. اور چونکہ یہ آیت کریمہ قیامت تک کے لیے تمام مومنوں کے لیے نصیحت ہے، تو یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر مسلم سماج و معاشرے کے اندر کسی کی منافقت واضح ہو جائے، جس کے بارے میں معلوم چل جائے کہ وہ سماج و معاشرے کے اندر فتنے بوتا ہے اور تفریق بین المسلمین کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کے شیرازے کو منتشر کرنا چاہتا ہے اور اجتماعیت سے جو مسلمان آگے بڑھ رہا ہے اس کو توڑنا چاہتا ہے، ایسے منافقوں سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرنا اور ان کی چال بازیوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان فرما رہا ہے یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی بھی اس طرح کے معاملے میں نہیں پڑنا، بلکہ آپ ہمیشہ اپنے زبان کی، اپنے آنکھ کی اور اپنے اسلام کی حفاظت کرتے رہنا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرما رہا ہے یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تبارک و تعالیٰ واضح ہدایات تم کو دیتا ہے، کھلی ہوئی آیات اللہ بیان کرتا ہے، بالکل کلیئر حکم دیتا ہے. ان حکموں کو ماننا ہر مسلمان کے لیے اور مسلم معاشرے کے لیے ضروری ہے. اور آگے اللہ فرما رہا ہے واللہ علیم الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے تم کو حکم دے رہا ہے، واضح ہدایات دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور انتہائی حکمت والا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کے درمیان فاحشہ یعنی برائی کو پھیلانا چاہتا ہے، فحاشی کو پھیلانا چاہتا ہے، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر، ایمان والوں کے اندر فحاشی پھیلے. فحاشی یہ جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے الفاحشہ، الفاحشہ کا اردو کے اندر جو میننگ ہوتا ہے وہ کئی ہوتا ہے. سب سے پہلی میننگ یہی ہے جو ان آیات کے اندر بیان ہو رہی ہے. کیا کوئی شخص کسی بے قصور مرد یا کسی بے قصور عورت کے اوپر بدکاری کا الزام لگائے اور اس کو سن کر کے لوگ معاشرے کے اندر اس کو پھیلانا شروع کر دے، یہ بھی فاحشہ کا پھیلانا ہے. یا پھر سماج و معاشرے کے اندر بدکاری کرنا لوگ شروع کر دے، یہ بھی فاحشہ ہے. اور اس کی اور کئی قسمیں ہیں. مثال کے طور پر مرد سے اپنی ضرورت پورا کرنی شروع کر دے، یا عورت سے اپنی ضرورت پورا کرنی شروع کر دے، یا پھر اسی طرح سے جانوروں سے اپنی ضرورت پوری کرنا شروع کر دے. یہ سب فاحشہ کے اندر آتا ہے. ساتھ ساتھ ابھی جو تھیٹر ہے، سنیما گھر ہے، گھروں کے اندر جو ٹی وی ہے، اس کے اندر جو سیریل ہے، اس کے اندر جو پروگرام ہے، ریڈیو ہے، اخباروں کے اندر جو اڑیاں اور ننگی تصویریں ہیں اور اس طرح کے فحاشی والی جو باتیں ہیں، یہ تمام چیزیں فاحشہ کے اندر آتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیے، کوئی آدمی اپنے مکان کے اندر، اپنے ادارے کے اندر یا پھر اپنی دکانوں کے اندر جو لیڈیز سیلس مین رکھتے ہیں، یہ بھی فحاشی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں سے انسانوں کو روکا ہے، کہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ فحاشی کو ایمان والوں کے درمیان پھیلائے. تو اس میں سب سے بڑی بات وہی ہے، کوئی بھی الزام، کوئی بھی بات، کوئی بھی برائی اگر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بیان کرنے کی کوشش کرے، اپنے زبان کے اور اپنے آنکھ کی اور اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. بغیر تحقیق کے لوگوں تک پھیلانا، یہ دراصل برائی کو پھیلانا ہے، سماج و معاشرے کے اطمینان کو ختم کرنا ہے اور سماج و معاشرے کے اندر بے چینی پھیلانا ہے. کیونکہ جس کے بارے میں تم بات لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، جہاں ان کے برا سوچنے والے 3 ہوں گے، وہیں ان کی طرف سے اچھا سوچنے والے بھی 3 ہوں گے، اور وہ سب ہمارے معاشرے کے ہوں گے. اس طرح سے معاشرے کے اندر بے چینی پھیل جائے گی. کئی لوگ اس کی تردید کریں گے
تو کچھ لوگ کہیں گے کہ ایسا کیوں ہوا، اور اس طرح سے جو اسلامی معاشرہ امن و سکون سے چل رہا تھا وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے، آگاہ کرتے ہوئے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو ایمان والوں کے درمیان برائی کو، فحاشی کو پھیلانے کی چاہت رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ فحاشی پھیلے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں، توبہ کر کے آئندہ اس گناہ کی طرف دیکھنے کی بھی زحمت نہ کریں، تب ان کے لیے معافی ہے، وگرنہ معافی نہیں ہے۔ جیسا کہ مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی معاف کر دیا اور آخرت میں وہ انشاءاللہ سرخرو ہوں گے رب العالمین کی بارگاہ میں۔ تو یہی نمونہ ہے مسلم معاشرے کے لیے کہ اگر ایسا کیا ہے تو آگے توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برے نتائج کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، اس لیے اللہ تم کو منع کر رہا ہے۔ یہ چیز کہاں کہاں معاشرے کے اندر بدامنی پھیلائے گی، کہاں کہاں معاشرے کے سکون کو درہم برہم کرے گی، کس طرح سے معاشرے کے اخلاقی معیار کو گرا دے گی، یہ رب العالمین جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو اس کو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آخر میں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو جو حرکات ہوئے ابھی اس کے بدلے میں اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دیتا۔ جس طرح سے ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بدگمانی میں الزام لگایا گیا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، رؤوف الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ شفیق ہے، مہربان ہے اور لوگوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ اس نے رحم کیا، تم کو موقع دیا ہے، آگے بڑھو، توبہ کرو اور رب العالمین کی نظر میں سرخرو ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ آیات ہمیں جن باتوں کی تعلیم دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کو ہمارے لیے ہماری زندگی کا اسوہ اور نمونہ بنا دے۔ اس قرآن کریم کے اندر جو باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارا لاہ عمل اور پروگرام بنا دے، اور اس قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اگلی زندگی میں قدم اٹھانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔